أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت کے بعد تمام بادشاہان وقت کو اور تمام مملکتوں کے سربراہوں کو دعوت اسلام کے سلسلے میں خطوط روانہ کی. کسی نے پیغمبر کے خط کا احترام کیا اور دین کو قبول کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کیا، اور کسی نے پیغمبر کے خط کو چاک کیا اور پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا. لیکن جب پیغمبر نے نصارہ نجران کو دعوت اسلام کے سلسلے میں خط لکھا تو انہوں نے نہ فوراً اس دعوت کو قبول کیا اور نہ کسریٰ کی طرح پیغمبر کے خط کو چاک کرنے کا جرم کیا، بلکہ انہوں نے اپنے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے پیغمبر کا خط رکھا اور ان سے یہ مشورہ کیا کہ ہم کو ایک شخص نے اپنی نبوت کی طرف دعوت دی ہے اور اسلام لانے کی دعوت دی ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم کیا قدم اٹھائیں. تو لوگوں نے جو سب کے سب نصرانی تھے یہ طے کیا کہ ہم فوراً نہ اس دعوت کو قبول کریں گے نہ اس کا انکار کریں گے، بلکہ ہمارے علماء کا، ہمارے پڑھے لکھے حضرات کا ایک وفد محمد کی خدمت پہ جائے گا اور ان سے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں گفتگو کرے گا. اگر ہم ان کی باتوں سے مطمئن ہو جائیں گے تو ہم ان کی نبوت کا کلمہ پڑھیں گے، اور اگر ہم ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گے تو ہم ان کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنے 14 راہبوں کو تیار کیا اور وہ 14 راہب اپنے ساتھ کچھ اور افراد کو لے کر مدینے آئے. جب مدینے آئے تو پیغمبر کی خدمت میں ملاقات کے لیے گئے. اول پیغمبر نے 3 دن ان سے ملاقات نہ کی. مولا علی کے پاس آئے. جب مولا علی کے پاس آئے تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم سے ہمارے رسول ملاقات اس لیے نہیں کرتے کہ تم جب ان کی خدمت میں جاتے ہو تو زرنی قبا پہن کے جاتے ہو
جواہرات کی انگوٹھیاں پہن کے جاتے ہو، لہذا تم یہ سب اتار کے اپنا راہبوں والا لباس پہن کے، لیکن میں یہ کسی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے پیغمبر کی خدمت میں جاؤ، جب جاؤ گے تو پیغمبر تم سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ 14 آدمی راہبوں والا لباس پہن کے پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پیغمبر سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ جناب عیسیٰ کے سلسلے میں بحث اور مباحثہ شروع ہوا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، پیغمبر کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں۔ پیغمبر نے آیات پیش کیں، دلائل پیش کیے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال بحث ہوتی رہی، مباحثہ ہوتا رہا، لیکن یہ لوگ کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب سے آخر میں اللہ نے سورہ توحید نازل فرمایا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، سب سے آخر میں اللہ نے سورہ توحید نازل فرمایا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوا اور پیغمبر نے ان کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کر دی، تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب جب سورہ توحید کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور قل هو اللہ کا بھی انکار کر دیا، تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ان کے سامنے یہ دلیل پیش کرو، اب ان کے سامنے وہ ثبوت پیش کرو، بلکہ اب اللہ نے آیت اتاری۔ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر کیا کریں کہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اگر کوئی قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے تو اس کے سامنے دوسری آیت پیش کی جائے گی، اس سے بحث کی جائے گی، لیکن اگر کوئی قل هو اللہ احد کا انکار کرے تو اب اس سے بحث نہیں کی جائے گی بلکہ اس پر لعنت کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک کی اب اس پر لعنت کی جائے گی، اب اس سے بحث نہیں ہوگی، اب مباحثہ نہیں ہوگا بلکہ اب مناظرہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سورہ توحید کا انکار کر رہا ہے۔ اب آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ عزیزوں صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ملا صالح کشفی الحنفی نے اپنی کتاب کوکب دری میں بھی تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل علی فی الناس کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، یعنی علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ تو اب اگر قرآن کے کسی اور سورے کا کوئی انکار کرے تو اس سے بحث کی جائے گی، لیکن اگر قل هو اللہ کا انکار کرے تو اس پر لعنت کی جائے گی۔ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ اب اگر آدم کے بارے میں کوئی بحث کرے تو اس سے ہم بحث کریں گے، نوح کے بارے میں بحث کرے تو ہم مناظرہ کریں گے، ابراہیم کے بارے میں بحث کرے تو گفتگو کریں گے، لیکن اگر کوئی ولایت علی کے سلسلے میں بحث کرے گا، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب اس سے اب اگر کوئی مولا علی کا انکار کرے
تو پھر اس سے بحث نہیں کی جائے گی، پر اس پر لعنت کی جائے گی۔ کیوں کہ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قل ہو واللہ احد ہے۔ اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، اے پروردگار، اے رسول اللہ، آپ نے جب علی کی مثال دی تو آپ قرآن میں 114 سورہ کسی سورہ سے علی کی مثال دے دیتے۔ آپ کہتے ہیں علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ حمد ہے، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ بقرہ، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ آل عمران، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ اعراف، جیسے سورہ انفال، جیسے سورہ نساء، جیسے سورہ مائدہ، جیسے سورہ رحمان، جیسے سورہ دہر، کسی سورہ سے مثال دے دیتے۔ لیکن یہ علی کی مثال آپ نے قل ہو واللہ احد سے کیوں دی؟ ہو سکتا ہے رسول اللہ جواب دیں، لیکن اگر آپ نے محسوس کیا تو خاموش رہیں گے کہ میں نے علی کی مثال قل ہو واللہ سے اس لیے دی کہ قرآن کے 114 سوروں میں صرف یہ سورہ ایسا ہے کہ جس میں مخلوق کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اللہ کا تذکرہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ ایک کنارہ سچا نعرہ، ایک کنارہ سچا نعرہ، خدا کا نعرہ، نبی کا نعرہ، ایک ہی نعرہ سچا نعرہ، خدا کا نعرہ، نبی کا نعرہ، شیعت کا نعرہ، پوری قوت کے ساتھ دل سے بلند آواز نعرہ حیدری۔ غور کیا آپ نے عزیزوں؟ بہرحال کربلا میں پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں سب زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، جو زائرین ہیں وہی سامعین ہیں، جو سامعین ہیں وہی زائرین۔ ایسے بہتر مجلس کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اور دیکھیں یہ میں جو کچھ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھیے، اس لیے سمجھیے کہ آنسوؤں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، لوگ غلط طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ زیارت کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، لیکن جہاں بھی زیارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے یا آنسوؤں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں سب جگہ یہ ہے کہ ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معرفت ہے تو ہر چیز فائدہ مند ہے، لہذا معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں مثل علی فی الناس کمثل قل هو واللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو واللہ احد ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں کہ یہ بات سمجھ میں سب کی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کسی کی سمجھ میں آتا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے، علی سمجھ میں تو سب کی آتے ہیں۔ بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا کا عطا کیا ہوا جملہ ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بھائی علی سب کی سمجھ میں آتے ہیں، یہ بات اور ہے کہ کسی کی سمجھ میں کراہت سے آتے ہیں، کسی کی سمجھ میں محبت سے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ کسی کی سمجھ میں علی آتے ہیں تو اس کو اپنی ہلاکت یاد آنے لگتی ہے، کسی کی سمجھ میں علی آتے ہیں تو زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو یہ تو علی تو سمجھ میں سب کی آتے ہیں۔ علی جو یہ وہ نکتہ ہے کہ آپ نے سنا، آپ نے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، جزاک اللہ کہا، اس لیے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قل هو اللہ احد وہ سورہ ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے علاوہ بندے کا تذکرہ نہیں ہے، مخلوق کا تذکرہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، لیکن اس بات کو سمجھتے دوسرے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا یا علی مدد، آپ نے اسٹیکر لگایا سے یا علی، انہوں نے اس کے جواب میں کیا لگایا؟ انہوں نے اس کے جواب میں آپ محفل کرتے ہیں وہ بھی میلاد کرتے ہیں، آپ علم نکالتے ہیں وہ بھی جھنڈا نکالنے لگتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں اس کی حرس میں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کہتے ہیں یا علی مدد، وہ کبھی کسی کا نام لے کے نہیں کہتے مدد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں غور کر رہے؟ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ان کو نہیں پکارتے، ان کو نہیں پکارتے، ان کو نہیں پکارتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ نے کہا یا علی، انہوں نے کہا یا علی نہ کہو یا اللہ کہو، آپ نے اسٹیکر لگایا سے یا علی، انہوں نے لکھ دیا سے اونلی یا اللہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سے اونلی یا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں یا علی، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ آستینے الٹے لے رہے ہیں، ارے بھیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کم سے کم اللہ کا شکر ادا کیجئے، 1400 سال ہو گئے، کم سے کم ذہنی طور پر شکست کو اس طرح سے تسلیم کیا کہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ علی کے مقابلے میں مخلوق کو نہیں لایا۔ شاہی ہے، علی میں
علی کی بادشاہی ہے، علی میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں آپ نے غور کیا تو ان کی بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ علی کے مقابلے میں مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ آپ کو معلوم ہے بھری ہوئی مسجد میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی بلند ہوئیے، میرے مولا بلند ہوئے، کہا یا علی انت جنب اللہ، یا علی آپ جنب اللہ ہیں، یا علی آپ اللہ کا پہلو ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کا پہلو ہیں۔ رسول نے کہا کہ یا علی آپ اللہ کا پہلو ہیں، لیکن ایک جملہ کہوں گا، نبی کہہ رہے ہیں علی اللہ کا پہلو ہیں، لیکن کائنات نے علی کو جس پہلو سے دیکھا اللہ نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، جس پہلو سے دیکھا، جس پہلو سے دیکھا، زبان پہ اللہ کا نام آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبان پر اللہ کا نام آیا۔ بہرحال عزیزوں اس وقت بہت تاخیر ہو چکی ہے، بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ تو آپ غور فرمایا کہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ ہاں عزیزوں دیکھیں جو علماء ہمارے گزرے، ہماری جانیں ان کو قربان، اس لیے کہ حقیقی عالم ہی وہی ہوتا ہے کہ جس کو معرفت اہل بیت حاصل ہے۔ آغا مستنبط نے 4 جلدوں میں فضائل آل محمد تحریر کی ہے، 4 جلدوں میں، 4 جلدیں معمولی نہیں ہوتی، 4 جلدوں میں فضائل آل محمد تحریر کی ہے، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 700 صفحے سے کم میں ہو۔ تو 4 جلدوں میں انہوں نے فضائل آل محمد تحریر کی ہے، لیکن آپ کو معلوم اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا القطرہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور کیجئے، اس کا نام رکھا القطرہ من بہار، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطرہ ہے آل محمد کے فضائل کے سمندروں میں سے ایک۔ کیا ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کچھ غور کیجئے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ آغا مستنبط نے اتنی زبردست کتاب لکھی، لیکن لکھنے کے بعد وہ غرور میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، عجب میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، فخر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آل محمد کے فضائل کے جتنے سمندر ہیں ان کا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ان کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک قطرہ ہے، لیکن آج لوگوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، بھیا جب ایک قطرہ برداشت نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک قطرہ۔ آغا مستنبط نے لکھا، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب بھیا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ نے لکھا القطرہ من بہار، کہ یہ آل محمد کے فضائل کے جو سمندر ہیں ان کا ایک قطرہ ہے۔ اسی کتاب القطرہ میں آغا مستنبط نے تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد یا علی، سنیے عزیزہ سنیے، یا علی آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، نہ دامن توحید ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، نہ ہم مشرک ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں ٹوٹ جائے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب یہ لوگ مولا علی کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، علی کے مسئلے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ غور کریں عزیزوں، کچھ کم وقت کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب یہ لوگ علی کو ربوبیت کے حدود میں داخل کر دیتے ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، انہوں نے کہا علی کو ربوبیت کے حدود میں داخل کر دیتے ہیں۔ اما جو پس پردہ معراج بولنے والا ہو، کس میں ہمت و جرت ہے کہ وہ اس کو کہیں داخل کرے یا خارج کرے؟ سنیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ اس وقت اس دور میں کیونکہ پڑھا لکھا دور ہے لہذا بات کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے 100-200 سال پہلے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو لیکن اس زمانے میں اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے اور یہ بات عجیب و غریب ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی امر تمہارے سامنے آئے اور تمہاری سمجھ میں آئے تو اسے قبول کر لو اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ سمجھ رہے ہیں آپ انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ دیکھیں اس جملے کو یوں ہی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو غور نہیں کیا جاتا کہ انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ ایک جگہ فرمایا کہ اس کو ہماری طرف لوٹا دو اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دو اب غور ہی نہیں کر رہے کیا عرض فرما ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دو اس لیے کہ زمانہ دن بدن علم کے میدان میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زمانہ علمی میدان میں ترقی کرے گا تو جتنا جتنا ترقی کرتا جائے گا فضیلت آل محمد سمجھ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں دیکھیں جو لوگ علم فلکیات سے واقف ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایسٹرونومی ایک چیز ہوتی ہے ایسٹرولوجی سمجھ رہے ہیں ایسٹرولوجی الگ ہے ایسٹرونومی الگ ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد لیکن لوگ حقیقت میں ایسٹرونومی ہی کو ایسٹرولوجی سمجھنے لگتے ہیں یا ایسٹرولوجی کو ایسٹرونومی سمجھنے لگتے ہیں تو بہرحال ایسٹرولوجی تو بالکل ایک الگ چیز ہے لیکن حقیقت میں ایسٹرونومی جو ہے وہ اس وقت بڑے عروج کے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں علم فلکیات اور اس کو کہتے ہیں علم نجوم تو بہرحال علم الفلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ آسمان سمجھتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے جسے آپ آسمان سمجھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے پھر کیا ہے میں نے کہا بھئی یہ حد نظر ہے جس کو آپ آسمان سمجھ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی آسمان ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی آسمان ہے جبکہ یہ حقیقت میں آسمان نہیں ہے اس کے آگے بہت دور تک دنیا ہے ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد یہاں پہ دنیا تمام نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بہت جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بینائی دیکھ رہی ہے آپ اسی کو آسمان سمجھ رہے ہیں آپ اسی کو آسمان سمجھ رہے ہیں بھائی بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کربلا میں عرض کر رہا ہوں جہاں آپ کو یاد ہے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ غلو کر رہے ہیں کیا غلو کر رہے ہیں میں کہا صاحب یہ علی کو اللہ سمجھ رہے ہیں یا اللہ کو علی سمجھ رہے ہیں یا علی کو اللہ سمجھ رہے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ ہم علی کے سلسلے میں غلو نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کے سلسلے میں تقصیر کر رہے ہیں ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد آپ ولایت اور الوہیت کا فرق ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد ولایت اور ہے الوہیت اور ہے ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد پر تو لوگ حقیقت میں بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے اب سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ فرما رہے ہیں رسول فرما رہے ہیں یا علی آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں جب وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے تو وہ بھی احد ہے یہ بھی احد ہے اور اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بھائی ہمارے گھروں میں اللہ کے 99 نام لکھے لگے اس میں اللہ کا نام سمیع ہے یا نہیں ہے اللہ کا نام بصیر ہے یا نہیں ہے ان کا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور ہمارے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع و بصیر بنایا تو جب وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے ایک صلوات پڑھ پر محمد وہی تو ہو رہا ہے نا ایک صلوات اور پڑھ پر محمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے مولا علی کے لیے استعمال ہو تو انہوں نے کہا صاحب غلو ہو رہا ہے غلو نہیں ہو رہا ہے دیکھیں سنیے عزیزوں غلو نہیں ہو رہا ہے بہت توجہ کے ساتھ نہیں بھیا اس کی ضرورت نہیں ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد یہاں کوئی غلو نہیں ہو رہا وہ بھی احد ہے اور یہ بھی احد ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے لیکن اگر غور سے سورہ توحید کو پڑھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے نہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دوں آپ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کیا مطلب ہوا اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے کون ہمارے ماں باپ تو اللہ بھی رب اور یہ بھی رب تو کہ یہ اللہ ہو گئے
میں نے کہا نہیں اللہ نہیں ہو گئے. پھر مسئلہ کیا ہے کہ وہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہے. دیکھیں اس سے زیادہ آسانی سے میں سمجھا نہیں سکتا. رب وہ بھی ہے, ہمارے ماں باپ بھی رب ہیں, لیکن اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے. رب وہ بھی ہے رب یہ بھی ہے, لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے کہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے. ماں باپ کو جو رب قرار دیا گیا تو یہاں ماں باپ کے ساتھ شریک ہے, باپ ماں کے ساتھ شریک ہے. کیا سن رہا ہے آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. دیکھیے عزیزوں اس وقت اس سے بہتر میرے لیے مثال نہیں تھی. قبلہ سماعت فرمائیے گا کہ ماں باپ کے ساتھ شریک ہے, باپ ماں کے ساتھ شریک ہے. ان دونوں کو رب قرار دیا گیا, اس کی ربوبیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرق ہیں, لیکن یہ فرق میں نے کسی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کیا. اب وہ بھی احد ہے اور یہ بھی احد ہے. اب غور سے سورہ توحید پڑھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا ایک جس کا آدھا نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. احد کے معنی ایک نہیں ہوتے, احد کے معنی ہوتے ہیں یکتا. لیکن یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ اللہ کیا اگر ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں نہیں عزیزوں ایسے نہیں سن, آپ نے سننے کا حق نہیں ادا کیا. میں کیا عرض کر گیا. ایسا جاگتا ہوا میں اگر یہ نہ سمجھ سکے تو قابل افسوس مقام ہوگا کہ وہ اللہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گنجائش پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی کہ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے, لیکن کوئی کفو والا احد بھی ہے. آپ نے نہیں سنا اور کیا آپ نے نہیں غور کیا. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. وہ تو ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے, لیکن کوئی کفو والا احد بھی ہے. تو اب وہ کفو والا احد کون ہے؟ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ. پوری ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے قوت کے ساتھ نعرہ ولایت علی ولی اللہ, قوت کے ساتھ نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ. کہ نعرہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بر مقصر لعنت, بر مقصر لعنت, بر وارث مقصر لعنت. بھائی کافی دیر ہو گئی, بہرحال بس بات تمام ہو رہی ہے. بہت توجہ آپ حضرات, بہت توجہ عزیزوں. کربلا کی پاک و پاکیزہ سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا غور کریں عزیزوں, میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. تو یہ مباہلے کا میدان ہے جہاں سورہ توحید نازل ہوا. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کی تھی, اور تاریخ احمدی میں بھی یہی جملہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ. آپ نے کچھ غور کیا؟ راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ. اللہ کیا کہا؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اب آپ بتائیے مجھے کہ جب راہب شادی ہی نہیں کرتے تو بیٹے لائیں گے کہاں سے؟ ہائے ہائے ہائے, میں کہاں لے آیا آپ کو بھائی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب بات تو قرآن کی آ گئی نا. اب جب راہب شادی نہیں کرتے تو نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا کہ اس وقت کچھ راہب ایسے ہوتے تھے کہ جو شادی کرتے تھے, جن کا خانوادہ ہوتا تھا, جن کی اولاد ہوتی تھی. تو بھیا جب مباہلے میں شادی شدہ 14 راہب ثابت ہو سکتے ہیں تو کیا ایک راہب حسین سے بیٹا مانگنے نہیں ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد.
اب عزیزوں آپ دیکھیں کیسے کیسے اعتراض ہوتے ہیں. انہوں نے کہا امام حسین نے 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے؟ سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین نے 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے؟ سنیے قبلہ، بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے معصومین کو کائنات کی ہر شے کا علم عطا کیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، چاہنے والے نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ. اب کائنات کی کوئی شے اللہ کے کل سے باہر نہیں ہو سکتی. کیا ہو سکتی؟ یہی لفظ تو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جو اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دے دیا. تو اب امام مبین کے پاس ہر چیز کا علم ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ معصوم کو بھی حکم دے رہا ہے رب زدنی علما، دعا کرو. بات سمجھ میں آئی آپ؟ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. مولا علی دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. بی بی زہرا دعا کر رہی ہیں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ کہہ رہا ہے تو دعا کر رہے ہیں. امام حسن دعا کر رہے ہیں، امام حسین دعا کر رہے ہیں. جب اللہ نے ہر شے کا علم دے دیا، دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے غور نہ کیا، جب ہر شے کا علم دے دیا تو پھر یہ رب زدنی علما کیا ہے؟ اگر کوئی کمی ہوگی تو اضافہ ہوگا، اب جب کمی نہیں ہے تو اضافہ کیسے ہوگا؟ سن رہے ہیں آپ نہیں سن رہے؟ بڑے زبردست عالم گزرے ہمارے علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ. آپ کو ملے تو ان کی تصنیفات پڑھیے، بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. خلافت الہیہ، صراط السوی، انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الاسرار. بہترین کتاب کشف الاسرار. کشف الاسرار میں علامہ سبطین سرسوی نے تحریر کیا ہے، بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے تحریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معصوم جو دعا کرتے ہیں، اللہ سنیے گا، کہ رب زدنی علما، پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرما دے. انہوں نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ جمود جو ہے وہ عیب ہے اور ترقی جو ہے وہ صفت ہے. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے شاید غور نہیں کیا. جمود جو ہے وہ عیب، ترقی جو ہے وہ صفت ہے. اگر کوئی صاحب ہم سے آگے کہیں کہ صاحب 20 سال پہلے آپ جیسی مجلس پڑھتے تھے ویسی مجلس آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمود طاری ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد ہے یا نہیں؟ میں کہا بھائی 20 سال سے پڑھ رہے ہیں تو اب کچھ نہ کچھ ترقی ہونا چاہیے نا. تو ترقی جو ہے وہ صفت ہے. جمود جو ہے، ٹھہراؤ جو ہے، اگر کسی کی صفات میں ٹھہراؤ آ جائے، جمود پیدا ہو جائے تو وہ عیب کہلاتا ہے. عیب. انہوں نے کہا جیسے شعر پہلے کہتے تھے ویسے شعر اب بھی کہتے ہیں. اب اتنے پرانے ہو گئے تو شعروں میں کچھ اور دھار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ غور کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترقی جو ہے وہ صفت ہے اور جمود جو ہے وہ عیب ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. دیکھیں بڑی علمی گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. اب اگر ان کے لیے یہ تصور ہو جائے کہ بس جو علم ان کے پاس ہے وہ ہے، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ترقی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عیب ہے. اور آل محمد کو اللہ نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے. اس لیے انہیں حکم دیا کہ آپ دعا کیجئے رب زدنی علما، پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن یہ اب یہ اضافہ ہوتا کیسے؟ یہ اضافہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ اللہ نے تو ان کو ہر چیز کا علم دے دیا، اب اضافہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ سورہ رحمان میں ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، یعنی اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا کہ اللہ کی نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. سورہ رحمان ہے نا کہ اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے. تو یہ جو اللہ کی ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ ایک نئی شان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نئی شان ہمارے جیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ معصومین کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ علم میں مخلوق کے سلسلے میں نہیں ہوتا بلکہ خالق کی معرفت کے سلسلے میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اور اب دوسری بات میرے خیال میں آپ سارے حضرات کے مطلب کی ہے. دیکھیں میں موضوع سے الگ نہیں ہوں، جس پر شروع ہوا تھا اسی کو پر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. بہت توجہ آپ حضرات کی. دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں ہم میں اور ہمارے اغیار میں یعنی اہل سنت میں لوگ سمجھتے ہیں صرف خلافت کے معاملے میں اختلاف ہے، فدق کے سامنے نہیں. عزیزوں ہر چیز میں اختلاف ہے. اب میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں؟ اللہ کے مسئلے میں اختلاف ہے، قرآن کے مسئلے میں اختلاف ہے.
خالی معنی کے سلسلے میں نہیں، مفہوم کے سلسلے میں نہیں، بلکہ اسی میں اختلاف ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے، یہ مخلوق ہے یا فقط کلام ہے، بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے اہل سنت سے. تو اسی میں مثلا ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، جس کو کہتے ہیں بدع. آپ نے کبھی سنا ہے بدع؟ بدع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور ان کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے. دیکھیں سنیے کہاں سے بات پیدا ہوتی ہے. ہمارا اور ان کا، سارے مسلمانوں کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ میں تحریر کر دی. ہمارا بھی عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ میں تحریر کر دی. ہے یا نہیں؟ سورہ یاسین میں اسی کی طرف تو اشارہ ہوا ہے نا کہ اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ میں تحریر کر دی. ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. کس کو کتنی عمر ملے گی یہ تحریر ہے. کون کتنے سال زندہ رہے گا یہ تحریر ہے. کس کی کتنی اولادیں ہوں گی یہ تحریر ہے. کس کو کس طرح موت آئے گی یہ تحریر ہے. کس کو کتنا رزق ملے گا یہ تحریر ہے. کون کس حد تک ترقی کرے گا یہ تحریر ہے. کون کیسا رہے گا یہ سب کچھ تحریر ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. لیکن ہم میں ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لوح محفوظ میں کائنات کی تحریر، کائنات کی تقدیر تحریر کر کے اپنی تحریر سے مجبور ہو گیا ہے. اب تو اس نے لکھ دیا تو لکھ دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بہت غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے لکھ دیا تو لکھ دیا. اب جو اس نے لکھ دیا تو بس لکھ دیا، اب ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے لکھ دیا. وہ اپنے لکھے ہوئے سے مجبور ہو گیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہے تو کوئی دوسرا تو نہ اس کے لکھے ہوئے کو کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے نہ لکھے ہوئے کو لکھ سکتا ہے. لیکن وہ خود چونکہ قادر مطلق ہے لہذا اپنی تحریر سے بھی، اپنے لکھے ہوئے سے بھی مجبور نہیں ہے. اور قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ وہ ہر سبت کو محو کرنے والا ہے، ہر محو کو ثبت کرنے والا ہے. لکھا تو اس نے ہے لیکن اسے اختیار ہے کہ اپنے لکھے ہوئے کو جب چاہے مٹا دے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. وہ خود سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو اس نے لکھا ہے اس کو مٹا دے اور جو نہیں لکھا ہے اس کو لکھ دے. یہ اللہ کو مکمل اختیار ہے. مثلا صدقہ دینے سے عمر بڑھ جاتی ہے، صدقہ دینے سے عمر بڑھ جاتی ہے. سب کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میں نے کہا صدقہ دینے سے عمر بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب جو وہ بندے نے خلوص سے صدقہ دیا وہاں بدع واقع ہوا. اس نے عمر لکھی تو اتنی تھی، اس نے کاٹ دیا، اس کو مٹا دیا، وہاں پہ عمر زیادہ لکھ دی. یہ اللہ کو اختیار ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے. لیکن اسے اختیار ہے، اس نے خود ہی لکھا ہے، وہ اپنے لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکتا ہے. جو نہیں لکھا ہے اس کو اللہ ثبت بھی کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں بدع. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل. اس کو کہتے ہیں بدع. دیکھیں اتنے آسان لفظوں میں میں اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں بدع. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس کو کہتے ہیں بدع واقع ہونا. بدع واقع ہونا یعنی وہ سب کو محو کر دیتا ہے، محو کو ثبت کر دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صدقہ دینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جن پر صدقہ حرام ہے ان کے کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اور کیا آپ نے تو وہاں بدع واقع ہوتا ہے. تو علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ نے لکھا کہ ہر آن، ہر لمحہ بدع واقع ہوتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساری کائنات پہ بندے عمل کرتے رہتے ہیں، وہاں بدع واقع ہوتا رہتا ہے. ابھی اس کی عمر اتنی تھی، اللہ نے اسے مٹا دیا، یہ لکھ دیا. اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد لکھ دی. اس کی قسمت میں رزق نہیں تھا، اللہ نے رزق لکھ دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اس کی قسمت میں مکان نہیں تھا، اللہ نے لکھ دیا. اس کی قسمت میں تھا، اللہ نے کاٹ دیا. اب جو آل محمد دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، تو اللہ نے پہلے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے اس ساری چیزوں کا علم اللہ نے آل محمد کو دیا ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو یہ اضافہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ادھر وہاں بدع واقع ہوا، ان کو علم ہوا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.
غور کر رہے ہیں؟ میں نہیں غور کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ادھر وہاں بدا واقع ہوا، اللہ نے فوراً ان کو علم دیا کہ دیکھو ہم نے اس سبت کو محو کر دیا، اس محو کو ثبت کر دیا. اس طرح سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ علم میں اضافہ ہونا صفت ہے اور جمود جو ہے وہ عیب ہے. اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے. اب سمجھیے عزیزوں اس پورے واقعے کو. راہب آیا رسول کے پاس، آنے کے بعد کہا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. رسول نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا، کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. نبی نے جو کہا وہ 100% سچ کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. اب اس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. دیکھیں کربلا میں یہ جملہ نہ سمجھ میں آئے گا تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جیسے ہی حسین کے چہرے کی زیارت کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اور کہہ رہے ہیں اب جیسے ہی حسین کے چہرے کی زیارت کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے جو محب تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، یہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو محب تھا اللہ نے اسے ثبت کیا، اور جیسے ہی محب کو ثبت کیا اس کا علم آل محمد کو دیا. لہذا حسین نے کہا جا میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا، میں نے تجھے 2 بیٹے عطا کیا. ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. اب آپ بتائیے، مجھے سوچ کے بتائیے کیا ستم ظریفی ہے دنیا کی؟ ارے بھیا صدقہ دینے سے تقدیر بدل سکتی ہے، حسین کا چہرہ دیکھنے سے تقدیر نہیں بدل سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. حسین کا چہرہ دیکھنے سے تقدیر نہیں بدل سکتی. تو یہ ہے عزیزوں زیارت. مشرقین زندہ باد، نبی کے لال شاہ مشرقین زندہ باد. بلند لہجے میں بولو حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. نبی نے کہہ دیا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی بیٹا عطا کر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں بدا واقع ہو گیا. کم سے کم ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر سے ملنا اور ہوتا ہے اور شبیر سے ملنا اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تقدیر سے ملنا اور ہوتا ہے، شبیر سے ملنا اور ہوتا ہے. روز قیامت ہمیں بھی جنت تقدیر سے نہیں ملے گی، شبیر سے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بس قبلہ بات تمام. آپ دیکھیں عزیزوں یہ 40 کا موقع ہے. کہاں سے زائرین آئے ہوئے، کہاں سے زائرین آئے. کیوں؟ کہ حسین ابن علی کا چہلم 40 لوگ چلے آ رہے. کہاں سے لوگ چلے آ رہے. دیکھیں کل جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوٹل مروہ، وہاں میں نے مجلس پڑھی تھی، وہاں میں نے ایک بات پڑھی تھی. اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اپنی اہمیت سمجھیے عزیزو. تو یہاں زائرین آئے، ہماری جان قربان. جب امام حسین نے فطرس کو بالوں پر عطا کیے تو فطرس چلا. جب چلا تو کیا کہتا ہوا چلا؟ من مثلی، کون ہے جو میرا مثل ہو سکے؟ کون ہے جو میرا مثل ہو سکے؟ 2 جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ کہہ رہا تھا انا عتیق الحسین، انا عتیق الحسین، میں آزاد کردہ حسین ابن علی. اور دوسرا جملہ علماء نے تحریر کیا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا انا عبد الحسین. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. کہہ رہا تھا انا عبد الحسین، میں حسین کا بندہ ہوں. کون ہے جو میرا مثل ہو سکے؟ میں حسین کا بندہ ہوں. انا عتیق الحسین، انا عبد الحسین، میں حسین کا بندہ ہوں. کوئی فطرت سے کہے کہ تو اللہ کا بندہ تھا، اب کہہ رہا ہے میں حسین کا بندہ ہوں. کون ہے جو میرا مثل ہو سکے؟ جب اللہ کا بندہ تھا تب نہیں کہا کہ من مثلی، اب حسین کا بندہ بن کے کہہ رہا ہے کہ من مثلی. ہو سکتا ہے فطرت جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ کے بندوں میں منافق ممکن ہیں. کیا بھائی کوئی بات دھیرے سے کہی جائے تو ایسا رسپانس ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے بندوں میں منافق ممکن ہے، ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن حسین کے بندوں میں منافق ممکن نہیں ہے. حسین کے بندوں میں منافق ممکن نہیں ہے. حسین کے بندوں میں منافق ممکن نہیں ہے.
لوگ کہتے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آتا، حج میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، زیارت میں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن وہاں نہ معلوم کتنے مر جاتے ہیں، یہاں کسی کو خروش نہیں آتی۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہاں وہ بھی حاجی اور ہم بھی حاجی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی حاجی اور ہم بھی حاجی، لیکن لوگ کوہنیاں مارتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کسی کو چوٹ لگے تو ان کو پرواہ نہیں، کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو انہیں پرواہ نہیں۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہاں عالم کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ یہاں زائرین ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے، شہریت نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہیں یہ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک دوسرے کا خیال ہے۔ ہم بھی زائر حسین ہیں، یہ بھی زائر حسین ہے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں کسی کے نہ چوٹ لگ رہی ہے، نہ کسی کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، نہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے۔ مرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں کہ یہاں کون لوگ ہیں؟ کہ یہ حسین کے زائرین آئے ہیں، وہاں حاجی آئے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہاں حاجی آئے ہیں۔ اب ایک جملہ اخبار میں چھپتا ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف لوگ گھوم رہے ہیں، کیا چھپ رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ فطرس کی بات یاد ہے نا؟ من مثلی انا عبد الحسین، کون ہے جو میرا مثل ہو سکے؟ اس لیے کہ میں حسین کا بندہ ہوں، میں حسین کا بندہ ہوں۔ کعبے کا طواف کون کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے بندے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حج میں اللہ کے بندے کعبے کا طواف کر رہے ہیں یا حسین کے بندے حسین کے روضے کا طواف کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو جو فرق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ وہاں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جو حسین کے نام پہ آتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اور عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نہ سب حسینی ہوتے ہیں نہ سب یزیدی ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نہ سب حسینی ہوتے ہیں نہ سب یزیدی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جملے کو نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ نہ سب حسینی ہوتے ہیں نہ سب یزیدی ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ حسینی ہوتے ہیں، اور جو چھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بس آپ آقا حسین کا چہلم کرنے آئے۔ کس کا چہلم؟ اے شہنشاہ زمن تجھ کو کفن تک نہ ملے۔ یہ کربلا، جہاں کی سب سے بے مثال سوغات کفن، ساری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ یہاں سے لوگ اپنے چاہنے والوں کے لیے کفن لے کے جاتے ہیں، اور کوئی کسی کے لیے کفن لے کے جاتا ہے تو وہ اس کا ممنون کرم رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھیا کربلا جانا تو ہمارے لیے کفن لیتے ہیں۔ یہ زائرین آئے ہیں، کسی نے فرمائش کی ہوگی، کبھی کسی نے آپ سے کہا کہ آپ نجف سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا؟ کسی نے کہا سامرہ سے لیتے آئیے گا، کسی نے کہا کاسمان سے لیتے آئیے گا، کسی نے کہا مشہد مقدس سے لیتے آئیے گا، کسی نے کہا مدینے سے لیتے آئیے گا۔ کفن کی فرمائش کہاں کے لیے؟ کہ کربلا سے کفن لیتے آئیے۔ کیوں کہ فرمائش کرنے والے جانتے ہیں کہ جو مدینے میں سو رہے ہیں انہیں کفن ملا، جو نجف پہ آرام کر رہا ہے اسے کفن دیا گیا، جو سامرہ میں سو رہے ہیں انہیں کفن دے کے دفن کیا گیا، جو کاسمائن میں آرام کر رہے ہیں انہیں کفن دیا گیا، لیکن جو کربلا میں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بس عزیزوں بہت دیر نہیں، چند لمحے، لیکن رو لیجئے عزیزوں، سر و سینہ پیٹ کے روئیے۔ سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، آتے ہوئے تیروں کو روک رہے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا میں نے کسی کتاب، لیکن میں نے اپنے بچپن میں بزرگ اور مستند ترین ذاکرین سے اور علماء سے یہ سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھا کہ ایک عالم دین تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس لیے نام نہ لیا جاتا ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ ایک عالم تھے جنہوں نے مجلس میں یہ پڑھ دیا کہ اگر میں بھی ہوتا روز عاشورہ
تو حسین کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا، آتے ہوئے تیروں کو روکتا رہتا۔ سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ حسین تنہا کھڑے ہوئے نماز پڑھنا، اور ان سے کہنا ذرا سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا۔ یہ کہتے میں سامنے جا کے کھڑا تو ہو گیا، لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آتا تھا تو میں ڈر کے الگ ہٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو ایک بھی تیر روکنے نہ پائے، سارے تیر حسین کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے۔ آقا حسین نے آگے بڑھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن دیکھو آئندہ سے میرے اصحاب کی ہمسری کی کوشش۔ یہ تو فقط سعید و زہیر تھے جو حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عزیزوں، جناب سعید و جناب زہیر نے امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ جب کوفے میں زہیر کی بیوہ کو یہ معلوم ہوا کہ زہیر نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی تو اپنے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو میں نے سنا ہے کہ زہیر نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ میرا سہاگ حسین کے کام آیا، لیکن مجھے خیال آ رہا ہے کہ حسین تو نبی کے نواسے تھے، حسین تو علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، حسین کو تو غسل بھی دیا گیا ہوگا، کفن بھی دیا گیا ہوگا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہوگی، احترام کے ساتھ دفن بھی کیا گیا ہوگا، لیکن میرے شوہر کی کیا حیثیت تھی حسین کے سامنے؟ میرے شوہر کو کس نے غسل دیا ہوگا، کس نے کفن دیا ہوگا؟ یہ کہہ کے اس کے صندوق سے کفن نکالا، اپنے غلام کو دیا کہ یہ کفن لے کے چلے جاؤ اور لے جا کے اپنے آقا کے لاشے کو کفن دے کے واپس آنا۔ غلام وہ کفن لے کے چلا، واپس آیا کربلا سے کوفے، اپنی مالکہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ نے پوچھا یہ بتا کہ تو کفن دے آیا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا کفن دیا یا نہیں دیا؟ پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، اب غلام منہ سے کچھ نہ بولا بلکہ ابا کے دامن سے کفن نکالا، اپنی مالکہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کفن کو دیکھا، کہا ارے تو کفن دے کے نہیں آیا؟ تو بڑا اطاعت گزار بندہ ہے کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کفن نہیں دیا، تو یوں ہی چلا آیا؟ اس کے بعد کہنے لگے کیا تو کربلا نہیں پہنچ پایا؟ اس نے کہا نہیں میں کربلا ہو کے آ رہا ہوں۔ کہا تجھے کسی نے روکا کفن دینے سے؟ کہا بی بی ماں تھا ہی کون جو مجھے روکتا؟ قافلہ تو جا چکا تھا۔ کہا تو نے کیا زہیر کے لاشوں کو پہچانا نہیں؟ وہ کہتا بی بی میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ میں نے پہچان لیا تھا۔ کہا پھر جلدی بتا کہ کفن کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا بی بی میں کیسے کفن دیتا؟ اس لیے کہ کفن ایک تھا، بے کفن لاشیں 72 پڑے ہوئے تھے۔ اے بی بی سب سے بڑھ کے میرے آقا کے لاشا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کا میں نہ لائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ میں کیسے کفن دیتا؟ عزیزوں آپ رو لیے، میں مجلس کو یہیں پر تمام کر دوں، لیکن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا نا، آپ جب سنتے ہیں کہ بے کفن پر سلام، جب آپ سنتے ہیں شہنشاہ زمن تجھ کو کفن تک نہ ملا، تو آپ سوچتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سفید کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، ایسا کفن حسین ابن علی کو نہیں ملا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اعتبار سے اگر کسی شہید کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو اس کا وہی خون میں بھرا ہوا لباس اس کا کفن کہلاتا ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر فقط کوئی مرثیہ گو کہتا، فقط کوئی شاعر کہتا، فقط کوئی خطیب بیان کرتا تو میں سمجھتا ہوں بات وہیں تک رہتی جو میں نے آپ کے سامنے ظاہرقین کے سلسلے میں بیان کی۔ لیکن آپ کے امام زمانہ نے فرمایا کہ سلام ہو اس پر کہ جسے بغیر کفن کے دفن کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر شرعی اعتبار سے حسین کو ان کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کیا جاتا تو امام زمانہ کبھی نہ کہتے کہ سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا۔ عزیزوں کچھ یاد آیا آپ کو یا نہیں یاد آیا کہ آخر وقت میں جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو یہی تو کہا کہ اماں فضا ذرا وہ لباس نکال لائیے۔ لیکن دیکھیے کوشش کیجئے گا کہ میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے، فضا لے کے چلی، لیکن زینب نے دیکھ لیا کہ کیا لے کے جا رہی ہیں؟ کہا آپ کے بھیا نے یہ بوسیدہ لباس منگایا ہے۔
ارے یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہیں؟ لباس سامنے آیا، حسین نے اسے اور تار تار کیا، کہا بھیا یہ تو پہلے ہی سے بوسیدہ ہے، کوہنا ہے، اسے تار تار کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد کوئی میری ڈھال لے کے چلا جائے گا، کوئی میرا امامہ لوٹ کے لے جائے گا، میں چاہتا ہوں کم سے کم میرے جسم پر یہ کرتا باقی رہے۔ بس ابھی تو میں نے مجلس کو تمام کیا، ہم سخت مسائل پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے جمال ملعون کی روایت نہیں پڑھ سکتے، خدا اس حرامزادے پر لعنت کرے، لیکن صرف آپ کو احساس کرا سکتے ہیں کہ جب حسین کی یتیم بچی سکینہ شام غریبہ میں حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، زینب لے کے چلی تو یہی تو پوچھا نا کہ بیٹی سکینہ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ پہچانا جب جاتا ہے جب جسم پر سر ہوتا ہے، یہ لباس سلامت ہوتا ہے، تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا بوپی اماں جب خیموں میں آگ لگی میں نے میدان میں آ کے پکارا اے بابا آپ کہاں ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، تو اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، بس میں اسی آواز